اور آج کے حالات جہاں پر نیوز چینل بلوچستان میں بالکل بند ہیں، میں حقیقتاً آپ کو آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا جو بہت ہی تلخ ہوں گی، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جن کو لوگ آزادی پسند کہتے ہیں، کچھ ان کو ملیٹنٹ کہتے ہیں، کچھ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں. لوگ ان کے ماتھوں پہ جو بوسہ دے رہے ہیں، لوگ ان کو گلے لگا رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں. کیوں؟ یہ سوال ہے اہل پنجاب کے لیے، یہ سوال ہے ریاستی ان اداروں کے لیے کہ جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں. اب ان کا ہم موازنہ کریں. انہی علاقوں میں جب آپ کی سیکورٹی فورسز جاتی ہیں تو لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں. عورتیں، بچے، بزرگ جان نمازیں بچھا بچھا کر جو ہے دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے خدا و تعالی ہمیں بچائے. کسی منسٹر کے ساتھ اس وقت آپ بھیجیں، بلوچستان کے لوگ سیلفیاں نہیں لیں گے. کسی ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہے بلوچستان کے لوگ سیلفیاں نہیں لیں گے. ان کے ساتھ کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ بلوچستان کے لوگ ان کو اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں اس وقت. آپ مانیں نہ مانیں، یہ حقیقت ہے بلوچستان کی. لاہور سے شاید آپ لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں، ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم روزانہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. ان کو اس دہشت اور ظلم سے جو ہے نجات دہندگاں سمجھتے ہیں بلوچستان کے لوگ. اور جب یہ لوگ آتے ہیں کسی بھی علاقے میں تو لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. لوگ، عورتیں گھروں میں جو پکا ہوا کھانا ہے پرانے دسترخوانوں میں یا چادروں میں لپیٹ کر ان کو دیتی ہیں. کیوں آپ لوگوں نے اس ملک میں اتنی نفرت کے جو مینار کھڑے کر دیے ہیں؟ برلن وال گر گئی لیکن یہ نفرت کی دیواریں کبھی نہیں گریں، کیونکہ ان نفرت کی دیواروں میں لاکھوں بے گناہوں کا خون چسپاں ہے. ان نفرتوں کی دیواروں میں بے گناہوں کی قبریں جو ہے کھودی گئی ہیں. میں اس وقت اس مسئلے کے حل کے لیے میرے پاس کوئی تجاویز نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی امید ہے، کیونکہ سپریم کورٹ تک میں گیا، وہاں پہ ہمیں مایوسی ہوئی. بطور اتحادی ان بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کے سامنے ہم نے بلوچستان کا مسئلہ رکھا، وہاں سے ہمیں مایوسی ہوئی. پارلیمنٹ میں ہم نے تقریریں کی، وہ سمجھ نہ پائے. سیمیناروں میں، اس طرح کے سیمینار ہم نے بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے تجاویزیں دیں تو اس کے نتیجے میں ہم کو ٹیررسٹ، ہمیں غدار اور ملک دشمن کے جو لقبات انعام میں ملے. اس وقت اس پر عمل درآمد ہوتا تو شاید کوئی وے فارورڈ تھا. اب بلوچستان جو پوائنٹ آف، میں کل بھی بیٹھا اس ڈنر پہ تھا، منیزا کے ساتھ میں نے بات کی، انہوں نے کوئی راستہ نہیں نظر. اب کوئی راستہ مجھے نظر نہیں ہے. بلوچستان پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بہت آگے جا چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. میں اگر وزیر اعلیٰ کی طرح دبنگ آواز میں سلطان رائی کے لہجے میں آپ سے کہوں کہ نہیں جی ہم نے سب کی کمر توڑ دی ہے، کسی کی کمر نہیں ٹوٹی، ریاست کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. وہاں پر ریاست بالکل اپاہج ہو کے رہی ہے بلوچستان میں. اس کے ذمہ دار یہاں کے حکمران، یہاں کی ریاست، یہاں کی ریاستی ادارے، بلوچستان کے لوگ نہیں. اب مزید خون خرابہ روکنے سے اہل پنجاب، یہاں کی ریاست اور حکمرانوں سے ایک التجا ہی کر سکتا ہوں، یہ حق بھی آپ کو حاصل ہے. پہلے بھی آپ لوگوں نے اس حق کا استعمال کیا اور یہ حق آپ ایک بار پھر بھی استعمال کر سکتے ہیں. 1970 میں جو آپ لوگوں نے نعرہ لگایا تھا، ادھر ہم ادھر تم، اب یہ نعرہ بھی آپ ہی لگائیں. بلوچستان اور اپنے درمیان جو ہے مزید خون خرابہ روکنے کی یہ میری تجویز ہے. آپ اس پر عمل کریں نہ کریں، لیکن اب صرف اس خون خرابے کو روکنے کے لیے اب بااختیار لوگ ہیں، آپ کر بھی سکتے. پہلے بھی آپ نے کیا ہے، تاریخ گواہ اس کی. اب بھی آپ اس کو ایک عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. کم سے کم یہ تو ہوگا کہ اچھے ہمسایوں کے طور پر ہم اور آپ رہ سکیں. ایک گھر میں رہ کر ہم ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچیں، ایک دوسرے کی ہڈیاں چبائیں، ایک دوسرے کے بچوں کو جو نا تندور کی آگ میں پھینکیں، اس سے بہتر ہے کہ کچھ ہمارے درمیان کوئی فاصلے رہے. انگریزی کی کوٹیشن ہے، یو کیناٹ پٹ دا جنی بیک ان دا بوٹل، ہسٹری ول ناٹ بی ایڈیٹڈ بائی دا اپولوجائز، ناؤ ایون ریگریٹ مسٹ آنسر ٹو دا ہسٹری. خواہش، ارادہ، ایک اور بھی بل ہوتی ہے جس کو ہم وصیت کہتے ہیں. اب ان میں پتہ نہیں یہ خواہش ہے، ارادے ہیں یا وصیت ہے. بلوچستان اس وقت تیسرا جملہ میں نے کہا ہے، ہم وصیت کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں. مجاہد بریلوی صاحب نے کہا کہ حبیب جالب کی نظم کوٹ کرتے ہوئے کہ بلوچستان جل رہا ہے. نہیں، میں اتفاق نہیں کر رہا. بلوچستان جل کے راکھ ہو گیا ہے. بلوچستان میں صرف گھر نہیں جلے، بلوچستان میں صرف گاؤں نہیں جلے، بلوچستان میں زندہ لاشیں جلا دی گئی ہیں. مسئلہ سیاسی تھا، لیکن اس ملک کے حکمرانوں نے اس سیاسی مسئلے کو جو ہے فوجی مسئلے سے
یا طاقت کے زور سے جو حل کرنے کی کوشش. طاقت کا بے درگ استعمال کرنے ہوئے آج وہ بلوچستان جہاں پر میں اور ڈاکٹر مالک اپنے علاقوں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. باہر کے لوگوں کو آپ چھوڑیں, ہم جو وہاں کے باشندے ہیں, وہاں کی سیاست کرتے ہیں, وہاں پہ ہمارے آبا و اجداد کے قبرستان ہیں, ہم بھی اپنے علاقوں, ایک علاقے سے دوسرے علاقوں میں جا نہیں سکتے. جب ایک سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کے بجائے آپ طاقت, بندوق, ڈنڈے, عقوبت خانے, انفورس ڈسپیرینس کے طریقے استعمال کریں گے. بلوچستان کے حالات تو روز اول سے خراب تھے. پہلا معاہدہ, وہ کہتے ہیں نا, جو خشت رکھی گئی وہ ٹیڑھی رکھی گئی تھی. خان آف کلات اور محمد علی جناح کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا, کئی میرے دوست ہوں گے ان کی نظروں سے یہ گزرا ہوگا. یہ ہے معاہدہ جو محمد علی جناح اور خان آف کلات کے درمیان ہوا تھا. 27 مارچ 1948. پاکستان تو ہم نے بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی 14 اگست 1947 کو میرے وجود میں آیا تھا. اسی میں قائد اعظم کے اپنے دستخط ہیں کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا. اب کوئی جب اپنی تاریخ پیدائش چھپائے, 15 سے اس کو ریورس گیئر لگا کے 14 کر دے, تو ہم ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں. فارم 47 میں نتائج تو بدلے جاتے ہیں, یہاں تو اپنے ملک کی پیدائش کو بھی بدل دیا. 14 اگست 1947 کو یا 15 اگست 1947 کو پاکستان میرے وجود میں آتا ہے, لیکن 27 مارچ 1948 کو محمد علی جناح اور خان احمد یار خان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اس درمیان 7 مہینے گزر جاتے ہیں. ان 7 مہینوں میں بلوچستان کہاں تھا, کس کے ساتھ تھا؟ آیا برٹش کالونی تھے ہم یا ہندوستان کا حصہ تھے؟ اس کا پاکستان کی نصاب کی تاریخ کی کتابوں میں بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا. وہ عرصہ کہاں تھے ہم لوگ, بلوچستان کے لوگ؟ بلوچستان کہاں تھا؟ نہ پاکستان کا حصہ تھا, نہ ہندوستان کا تھا, نہ آپ کے برٹش راج کا حصہ تھا. تو اس کا مطلب کہ بلوچستان ان 7 مہینوں میں ایک آزاد ریاست تھی. اور جس کے بعد 27 مارچ کو آپ یہ ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں, اور اس میں جو نکات دیے گئے ہیں, 9 نکات ہیں اس میں, کہ بلوچستان ایک خود مختار ریاست ہوگی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, بہت لمبی تفصیل ہے اس کی, شاید اتنا وقت ہی نہ ہو ہمارے پاس. خود مختار ریاست ہوگی. 4 شعبے جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہوں گے, کمیونیکیشن, ڈیفنس, فائنانس اور دفاع, خارجہ امور. اس کے علاوہ تمام جو اس دستخط, اس کو فرانسک کرا کے دیکھ لیں آپ, یہ انہی کے دستخط ہیں جس میں یہ معاہدات کیے گئے تھے, لیکن آپ اس کا بھی احترام نہیں کرتے. اور اس کے 6 ماہ بعد, میرے خیال میں 6 یا 7 ماہ بعد, محمد علی جناح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور یہ معاہدات پتہ نہیں کس گور میں یا کس قبرستان میں دفن کیے گئے. اس کے بعد نواب نوروز خان, عبد الکریم خان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں, ان میں بھی ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے. قرآن شریف کا واسطہ دے کر ان کو پہاڑوں سے اتار کر ایک کو آپ 10 سال کی سزا دے دیتے ہیں, دوسرے کو ان کے سامنے ان کے بیٹے, ان کے بھتیجے اور ان کے رشتہ داروں کو پھانسی دی جاتی ہے. نواب نوروز خان کو جو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے. ہم سمجھے شاید پھر ان کو عقل آئے گی. 70 کے الیکشن کے بعد نیشنل عوامی پارٹی جب حکومت بناتی ہے بلوچستان میں, اس حکومت کا خاتمہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں کرتا. بابا جمہوریت کا دور ہوتا ہے, جن کے دور میں کہتے ہیں کہ جی جمہوری دور تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 9 ماہ بعد اس حکومت کا خاتمہ کیا جاتا. نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا جاتا. ایک وکٹم ہے جی اسد اللہ مینگل, اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے. اس میں لکھا ہے اسد اللہ مینگل, برادر آف سردار اختر مینگل, مسنگ پرسنز, ریزیڈنس آف بلوچستان پروونس, کیس disposed of. The case was received without complete address, mobile number, etc. Nevertheless, efforts were made to take the missing person's family, but no avail. The case is therefore closed. مطلب اتنا بڑا کمیشن ہے, مجھے ڈھونڈ نہیں پایا. وہ بھائی میرے کسی ISI کے حوالدار سے پوچھ لیتے, وہ مجھے آپ کو بتا دیتا کہ اس وقت میں کہاں پہ ہوں.
किसी आईबी के इंस्पेक्टर से पूछ लेते, अगर उससे भी पूछना थे, आपके मुंतखब जो वज़रा हैं, वज़ीर आला हैं, उनसे पूछ लेते, वो आपको बताते थे। क्योंकि पिछले 9 महीने से मेरा नाम तो आप लोगों ने ECL में डाला हुआ है। हाँ, मैं बाहर होता तो शायद आप लोगों के लिए दिक्कत होती मुझे ढूंढने में। मैं आपके इसी पाकिस्तान में था, तो वो चश्मा मैं आपको दिला दूंगा। तो इनफोर्स डिसअपीयरेंस का जो मसला जो है तब से शुरू हुआ। 2023 में इन्हीं इनफोर्स डिसअपीयरेंस जो ज्यादतियाँ हुई हैं, डॉक्टर मारंग बलोच एहतजाज करती हुई बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च करती हुई जब इस्लामाबाद पहुंचती है, जो अंडर टेकर हुकूमतें आप लोगों ने बनाई हुई थी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, उस अंडरटेकर हुकूमत ने उनके साथ क्या सलूक किया। कश्मीर और फलस्तीन की याद आ गई होगी आपको। उन बेटियों को, उन बच्चियों को सर्द रातों में जो है आपने ठंडे पानी से जो है उनका इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद जो मुल्क का कैपिटल है, उसके थानों में जो है आपने बलोच माओ बहनों की गिरफ्तारी का जो इफ्तिताह कराया। इसी अंडरटेकर हुकूमत का की लीडरशिप को, क़यादत को आपने साइडलाइन करके मसनवी वहां फैक्ट्री के पोल्ट्री फार्मों से आपने मसनवी क़यादत पैदा करके उनको हुकूमत थोप दी, उनके हवाले कर दी, और जिसके नताइज रोज बरोज हम और आप भुगतते रहे। समी दिन जो यहाँ पर बैठी हुई हैं उनको कराची से अरेस्ट किया जाता है। डॉक्टर मारंग और दूसरी जो खवातीन हैं या बुजुर्ग हैं उनको कोयटे से अरेस्ट किया जाता है। कई महीने तक उन पर जो MPOs के केसेस चल रहे हैं, और जब वो मियाद खत्म होती है, मुद्दत खत्म होती है, तो फिर उन पर इंसान से दहशतगर्दी के न जाने क्या क्या दफात लगा दिए जाते हैं। अगर इस पर एहतजाज किया जाए या लब कुशाई की जाए तो ईमान मजारी और उनके हस्बैंड हादी चट्टा की तरह जो है 7 साल कैद जो है, एक ट्वीट पर 17 साल कैद। लेकिन मुल्क तोड़ने वालों को एक दिन भी सजा नहीं हुई। मुल्क को दिवालिया करने वालों, मुल्क को नीलाम करने वालों को A क्लास या B क्लास में रखा जाता है। मतलब बलूचिस्तान में होने वाली ज्यादतियों पर आपको एहतजाज का भी हक नहीं। खान साहब, माजी को आप कहते हैं बदला नहीं जा सकता, लेकिन माजी एक तारीख होती है और तारीख को जुटलाया भी नहीं जा सकता। और ये बदकिस्मती रही है इस मुल्क की कि हमने हमेशा तारीख को जुटलाया और जिससे जो है क्राइसिस पैदा होते गए हैं। आपने जिक्र किया कि बसों से लोगों को निकाल कर उनके ID कार्ड चेक करके उनको गोलियां मारी जाती है। हमने कभी भी इनको इंडोर्स नहीं किया, जो गलत है हमने उसको गलत कहा। लेकिन वही हरकत अगर सिक्योरिटी फोर्सेस करें कि घरों से जा के उनके ID कार्ड चेक करके हयात बलोच को उसकी माँ, उसके बाप के सामने उसकी माँ का दुपट्टा सर से उठाकर उसके हाथ पैर बांधकर और उसके सामने गोली सिक्योरिटी फोर्सेस मारती हैं। मैंने आज चेक नहीं। यही तालीमी इदारों में, इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में, यहाँ पर लोग नौजवान हमारे बैठे होंगे, लाहौर के तालीमी इदारों में जो कमीशन बनाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जिसका मैं सरबराह था, उसकी रिपोर्ट आप पढ़ कर देखिए कि तालीमी इदारों में बलोच स्टूडेंट्स की बाकायदा प्रोफाइलिंग हो रही और इस्लामाबाद तालीमी इदारों से सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको एज ए बलोच उठाकर गायब कर देते थे। चलो उनको तो उनकी हम मजम्मत करते हैं, आप भी करते हैं, इनकी भी तो कोई मुजाबत करे। उनको तो हम रोक नहीं सकते ना, उनको आप कहते हैं दहशतगर्द हैं। ये तो मुहाफिज हैं, इन्होंने तो पाकिस्तान के आइन की वफादारी की कसम खाई। वो तो पाकिस्तान को नहीं मानते, वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान की असेंबलियों को नहीं मानते। ये तो मानते हैं, सुना है मानते हैं, अभी माने न माने ये अलग बात। जाफर एक्सप्रेस का आपने जिक्र किया, बिल्कुल काबिल मजम्मत, लेकिन कभी तूतक के वक्त के में इज्तिमाई कब्रों का किसी ने जिक्र किया, जहां पर एक कब्र में 200 से जायद नौजवानों की मसक शुदा लाशें पड़ी हुई हैं और उसका एक कमीशन भी बनाया गया था। आपकी हुकूमत है, उस कमीशन की रिपोर्ट को तो आम करें, उसको असेंबली में पेश करें। डॉक्टर मालिक साहब बैठे हुए हैं, उनके दौर में ये कमीशन बना था, उनसे आप पूछें कि उनकी नजर से कभी ये कमीशन की रिपोर्ट गुजरी? नहीं, कुछ छुपा दिया गया। अब मुमकिन इसको भी हिंदुस्तान ने छुपाया हो, मुमकिन इसको भी इजराइल ने छुपाया हो। डॉक्टर मालिक साहब, मुझे पता नहीं, आपने हिंदुस्तान के साथ ताउन करके वो रिपोर्ट छुपा दी है। नहीं, मैंने रिपोर्ट शायद की है, उसकी कापी मेरे को भी भेजा अगर आपको याद है, वो जंग में छप चुका है। लेकिन जो मैंने अल्फाज कहे वो मैंने आपको रियलिटी बताई और उसका अक्स आपको सोशल मीडिया में वो मिल रहा है कि लोग उनको निजात जिंदा समझते हैं। उनके हाथों पर जो बोसा दे रहे हैं, क्यों? साहब, मैं और आप जाएं शायद
लोग हमसे और आपसे सेल्फियां नहीं बनाए, उनके साथ बना रहे हैं क्यों? कुछ तो उन्होंने डिफरेंस देखी होगी। उनको अगर निजात दंदा नहीं समझते, कम से कम अपना कातिल तो नहीं समझते उनको। लेकिन जो वर्दी में जाते हैं, जिनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा है, उनसे वो खौफ क्यों खाते हैं? उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि यहां से हमें वो खून के छींटे नजर नहीं आते, लेकिन जो नजदीक बैठे हुए हैं उन वर्दियों पे जो है ना बेगुनाहों के खून के छींटे हमें और आपको नजर नहीं आते, उनको वाज़ेह नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं उनकी जिम्मेदारी कैसे? मैं कोई BLA का नुमाइंदा हूं?